چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستوں، مولانا جلال الدین رومی کی شخصیت اور ان کا کلام دونوں ہی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ 26,666 اشعار پر مبنی ان کی مشہور زمانہ مثنوی تصوف اور عشق الہی کے جملہ موضوعات کو انتہائی سادگی، روحانی اور عام فہم انداز میں بیان کرتی ہے۔ عشق الہی اور معرفت کے انتہائی مشکل و پیچیدہ نکات سلجھانے کے لیے مولانا نے سبق آموز حکایات اور قصے کہانیوں سے مدد لی۔ جو بھی لکھا قرآن و حدیث سے اس کی سند بھی بیان کی جاتی ہے، اس لیے آج 800 سال گزر جانے کے باوجود ان کے کلام کی اہمیت اور افادیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ مولانا جلال الدین رومی سن 1207 میں افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار بہاؤالدین اپنے دور کے مشہور علماء میں شمار کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے حلقہ درس میں حاکم وقت خوارزم شاہ بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ وحشی منگولوں کے حملوں کے منڈلاتے خطرات کے پیش نظر مولانا کے خاندان نے بلخ کو خیر آباد کہا اور پناہ کی تلاش میں اناتولیا کی راہ لی۔ راستے میں نیشاپور میں رکے، جہاں مشہور صوفی بزرگ حضرت عطا نیشاپوری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ عطا بڑے قیافہ شناس تھے۔ جلال الدین رومی کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ آگے چل کر یہ بچہ عشق و معرفت کی دنیا میں دھوم مچا دے گا۔ چنانچہ انہوں نے بہاؤالدین کو ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی۔ حج کی سعادت حاصل کرتے ہوئے بہاؤالدین اناتولیا پہنچے، جہاں کے سلجوقی حاکم علاؤالدین کیقباد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ کونیا میں بہاؤالدین نے ایک مدرسے میں تدریس شروع کی اور بہت جلد مشہور ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد مولانا رومی نے والد کی گدی سنبھال لی۔ حلقہ درس میں شریک ہونے والے حاکم وقت اور آیان دولت ان سے بے انتہا عقیدت رکھتے تھے۔ مولانا روم کی زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک دن آپ تصنیف و تالیف کے سلسلے میں مصروف تھے۔ ایک درویش خدا مست اچانک تشریف لائے اور آپ سے سوال کیا کہ یہ کیا لکھ رہے ہو؟ رومی نے جواب دیا، یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ درویش نے وہ مسودہ پکڑا اور پاس والے تالاب میں پھینک دیا۔ مولانا بہت پریشان ہو کر کہنے لگے کہ یہ تو میری ساری زندگی کا حاصل تھا، تیرا ناس ہو، تو نے یہ کیا کر دیا؟ اس پر اس درویش نے تالاب میں ہاتھ ڈال کر وہ مسودہ باہر نکالا تو بالکل خشک تھا، پانی نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ مولانا یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس عمل سے مولانا پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ مدہوش ہو گئے، اور جب وہ درویش وہاں سے روانہ ہوئے تو مولانا بھی سب کچھ چھوڑ کر پیچھے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو اور تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھے اپنا غلام بنا لیں اور اپنا علم عطا فرمائیں۔ پھر آپ نے مولانا کو بیعت فرمایا۔ مولانا پر جذب و مستی غالب آ گئی۔ یہ درویش خدا مست کون تھے؟ یہ حضرت شاہ شمس تبریز تھے۔ مولانا رومی نے علم کی انتہائی اعلیٰ منازل طے کر رکھی تھیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ ایک کتاب لکھو تاکہ دنیا اس سے فیض حاصل کر سکے۔ پھر آپ نے مثنوی لکھنا شروع کی، جو مثنوی مولانا روم کے نام سے 6 جلدوں میں شائع ہوئی، اور عوام الناس کے علاوہ خواص اور خاص الخاص حضرات نے بھی استفادہ کیا اور تاحال کر رہے ہیں۔ اب عشق الہی
اور معرفت کے سفر کا آغاز کیا، جس میں قدم قدم پر انہیں اپنے مرشد شمس تبریز کی رہنمائی حاصل تھی۔ مولانا رومی نے رفتہ رفتہ اپنا رابطہ اپنے ماحول اور گرد و پیش سے منقطع کر لیا، بس وہ تھے اور شمس تبریز کی صحبت۔ یہ صورتحال ان کے شاگردوں کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہ تھی، چنانچہ شمس تبریز ان کے نزدیک متنازع شخصیت بن گئے۔ شاگردوں اور عقیدت مندوں کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر ایک رات اچانک حضرت شمس تبریز غائب ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق انہیں شہید کر دیا گیا۔ شمس تبریز کی جدائی مولانا رومی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اپنے مرشد کے فراق میں انہوں نے فی البدیہ شعر کہنا شروع کر دیے۔ یوں عرفان و آگہی کی مضبوط ترین دستاویز مثنوی کی تخلیق ہوئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ یعنی مولوی اس وقت تک مولانا روم نہیں بن سکتا جب تک وہ شمس تبریزی کی غلامی میں نہ آئے۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک مرد مومن، ایک عظیم فلاسفر، ایک بے مثال شاعر، ایک بہت بڑے حقیقت پسند اور حقیقت نواز، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک سچے عاشق رسول، امت مسلمہ کے حقیقی غمخوار، نوجوانان امت کو بلند نگاہی، سخن دل نواز اور جان پرسوز رکھنے کا درس دینے والے عظیم رہنما تھے۔ اقبال نے مولانا رومی کو اپنا روحانی پیشوا تسلیم کیا ہے۔ مولانا رومی زاویہ وجدان کے بانی اور رہبر تسلیم کیے جاتے ہیں، اور اقبال بھی وجدانی اہمیت کے قائل ہیں۔ اس لیے مولانا رومی کو وہ وجدانی تصور کے تحت اپنا مرشد اور پیر طریقت تسلیم کرتے ہیں۔ اقبال مولانا کے تصور عشق اور ان کی عملی شخصیت سے بہت متاثر تھے، کیونکہ مولانا کے عشق میں بے عملی کی بجائے عمل کی حرکت و حرارت ہے۔ اقبال نے مولانا کے عشق کو اپنا مطمع نظر بنا لیا، کیونکہ وہ ایسے عشق و کرامت تصور کرتے ہیں۔ اقبال میں شخصیت کے تحفظ اور ارتقاء کی امنگ جگانے والے مولانا رومی ہی تھے۔ دوسری گول میز کانفرنس لندن سے اقبال مایوس ہوئے تو اس وقت بھی مولانا روم کے کلام نے انہیں سنبھالا اور مولانا رومی کی عظمت کا سکہ ان کے دل پر بٹھا دیا۔ ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر پرا شوب و پر اسرار ہے رومی۔ اقبال نے جس قدر مولانا رومی کا اثر قبول کیا، اس قدر مشرق و مغرب کے کسی بھی مفکر یا شاعر کا اثر قبول نہیں کیا۔ انہیں غیر معمولی عقیدت اور داخلی ربط ہے۔ اقبال نے بال جبرائیل کی نظم مرید ہندی اور مرشد رومی میں خود کو مرید اور مولانا کو مرشد قرار دیا ہے۔ مثنوی کے علاوہ مولانا رومی کا دیوان کبیر جو 40,000 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں 22 شعری مجموعے بشمول دیوان شمس تبریز عربی، ترکی اور یونانی زبانوں میں ان کا کلام، فی مافیا، مجالس صبا اور مکتوبات ایسی کتابیں ہیں جو ان کے نام کو صوفیانہ ادب میں ہمیشہ روشن اور تابندہ رکھیں گی۔ ہر سال 17 دسمبر کو مولانا کا عرس شب عروس کے نام سے کونیا میں منعقد کیا جاتا ہے۔ سن 2007 کو ان کی ولادت کی 800 سالہ تقریبات کے طور پر منایا گیا۔ مولانا سلوک کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ انہیں ہر طرف اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا تھا، جو قرآن کی آیت اللہ نور السماوات والارض کی گویا تفسیر ہے۔ وہ حسن و زیبائی کے کائناتی، ملکاتی اور الہامی تصور کے علم بردار تھے۔
اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اس مرتبے پر پہنچ چکے تھے جہاں ان کی اپنی ہستی معدوم ہو چکی تھی۔